نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد صدق اللہ۔ عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کے لیے ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ابو داؤد نے بھی انہی سے روایت کی ہے کہ معتکف پر سنت یہ ہے کہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ جنازے میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، اور اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہے۔ شامی وغیرہ میں آیا ہے کہ سب سے افضل اعتکاف مسجد حرام شریف میں ہے، اس کے بعد مسجد نبوی شریف میں، پھر مسجد اقصی میں ہے، پھر اس میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو، اور عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے، چاہیے کہ وہ اپنے گھر ہی میں اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہو۔ عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ گھر میں نماز کے لیے ایک جگہ مقرر کر لیں اور اس جگہ کو ہمیشہ پاک و صاف رکھیں، بلکہ مرد کو بھی نفل نماز گھر میں ہی پڑھنا افضل ہے۔ اعتکاف کی نیت اور اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، اول واجب ہے، دوم سنت موقدہ ہے، اور سوم مستحب ہے۔ اعتکاف کی نیت سے اللہ کے گھر میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ پہلے قسم کا جو اعتکاف ہے یہ واجب ہے، جسے کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 1 دن یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی، تو یہ اعتکاف واجب ہے۔ اس کا پورا کرنا بھی واجب ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا بھی شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ دوسرے قسم کا جو اعتکاف ہے وہ سنت موقدہ ہے، یہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا ہوتا ہے، یعنی 20ویں رمضان المبارک کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں موجود ہو، اور 30ویں کو سورج غروب ہونے کے بعد یا 29ویں کو چاند نظر آنے کے بعد مسجد سے نکلے۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے، اگر سب چھوڑ دیں گے تو سب پکڑے جائیں گے، اور اگر ایک نے بھی کر لیا تو سب بری الذمہ ہیں۔ اس اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، مگر وہی رمضان المبارک کا روزہ ہی کافی ہے۔ تیسرے قسم کا اعتکاف جو مستحب ہے، اس میں روزہ شرط نہیں ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد میں جب بھی جائے اعتکاف کی نیت کر لے، چاہے تھوڑی ہی دیر کیوں نہ ہو، جب چلا جائے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ مرد کے لیے اعتکاف مسجد میں ضروری ہے، اور عورت اپنے گھر کی اس جگہ میں اعتکاف کرے جو جگہ اس نے نماز کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ مرد معتکف کے لیے جو مسجد میں بغیر عذر نکلنا حرام ہے، اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے بھول کر ہی نکلا ہو۔ یوں ہی عورت اگر اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکلی تو اعتکاف جاتا رہے گا، گھر ہی میں رہے، مگر جو جگہ ہے اس جگہ سے بھی نکل کر اگر گھر میں ادھر ادھر گھومتی رہی تو اس کا اعتکاف چلا جائے گا۔ اور مسجد سے نکلنے کے 2 عذر ہیں، ایک طبعی ہے اور دوسرا شرعی۔ طبعی عذر یہ ہے کہ جیسے پاخانہ، پیشاب، استنجا اور غسل فرض وضو کے لیے مسجد میں بڑا حوض نہ ہو،
شرعی عذر یہ ہے کہ جیسے عید یا جمعہ کی نماز کے لیے جانا، اگر اعتکاف والی مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو تو جماعت کے لیے بھی جا سکتا ہے۔ ان عذروں کے سوا کسی اور وجہ سے اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ سے باہر جائے گا تو اعتکاف اس کا جاتا رہے گا، اگرچہ بھول کر ہی کیوں نہ ہو۔ معتکف رات و دن مسجد ہی میں رہے، وہیں کھائے پیے سوئے، ان کاموں کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ معتکف کے سوا اور کسی کو مسجد میں کھانے پینے سونے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ کام وہ کرنا ہی چاہتا ہے تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائے اور نماز پڑھے، پھر کچھ دیر ذکر الہی کرے، پھر یہ کام کر سکتا ہے، یعنی کھا پی سکتا ہے، مگر اس بات کا احتیاط رکھے کھانے پینے میں کہ مسجد کا فرش جو ہے آلودہ نہ ہونے پائے۔ معتکف کو اپنی ضروریت یا بال بچوں کی ضرورت سے مسجد میں خرید و فروخت جائز ہے، جبکہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو، یا ہو تو تھوڑی ہو کہ جگہ گھیر نہ لے۔ اگر خرید و فروخت تجارت کی نیت سے ہو تو ناجائز ہے، وہ چیز مسجد میں نہ ہو جب بھی ناجائز ہے۔ معتکف نہ چپ رہے نہ بات کرے، بلکہ قرآن پاک کی اور احادیث کریمہ کی تلاوت کرے اور درود شریف کی کثرت کرے اور علم دین کا درس و تدریس کرتا رہے، انبیاء و اولیاء و صالحین کے حالات پڑھے یا دینی باتیں لکھے یا دوسروں تک پہنچائے۔ اگر نفل اعتکاف توڑ دے تو اس کی قضا نہیں ہے، اور سنت موقدہ اعتکاف اگر توڑا تو جس دن توڑا فقط اس ایک دن کی قضا کرے، پورے دن کی قضا واجب نہیں۔ اور منت کا اعتکاف توڑا تو اگر کسی مقررہ مہینے میں منت کی تھی تو باقی دنوں کی قضا کرے، ورنہ اگر الاتصال واجب ہوا تھا تو سرے سے پھر سے اعتکاف کرے، اور اگر اتصال واجب نہ تھا تو باقی کا اعتکاف کر لے۔ اعتکاف جس وجہ سے بھی ٹوٹے، چاہے قصدن یا بلا قصد، بہرحال قضا واجب ہے۔ فقط والسلام۔